نماز کا ترجمے کے ساتھ پڑھنا، کیا نماز کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے اور عربی نہ پڑھیں تو ہمیں ثواب ملے گا؟ مولوی صاحب سے ضرور سوال کیجیے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ عربی چھوڑ کے اپنی زبان میں نماز پڑھیں تو اس کا آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ آپ وہاں پہ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا رحم ہوا، ٹھیک ہے، نہ کہ ان لوگوں کے راستے جن پر تو نے جو ہے وہ عذاب بھیجا۔ اور اس کے بعد پھر ہم باہر نکلتے ہی جو ہے وہ ناچ گانا کرتے ہیں، سود لیتے ہیں، دودھ میں ملاوٹ کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی، وہی سارے کام کرتے ہیں۔ عورت کو قتل بھی اب تو ہم نے کرنا شروع کر دیے، وہی سارے کام کرتے ہیں جو 1400 سال پہلے ہو رہے تھے، عورت کی رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں اتحیات پہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مولوی الحمدللہ کے بارے میں، ترجمے کے بارے میں بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں۔ کبھی آپ کو کسی نے اتحیات کو ترجمہ بتایا؟ نہیں بتایا۔ تو اس میں ایک درود ہے، درود ابراہیمی۔ تو ہم جن لوگوں کو جو ابراہیم کی اولاد ہے، آپ کو پتہ ہے میں کن لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں، یہودیوں کے بارے میں آپ کو مولوی اتنی باتیں سناتے ہیں، اتنا کہتے ہیں، تو آپ لوگوں سے تو افضل قوم ہے یہ لوگ، اہل یہود۔ آپ نے ترجمہ تو پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے، جو آپ نے ترجمہ پڑھا ہوگا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم۔ تو آپ وہاں پہ ترجمے میں جو ہے ابراہیم کی آل پہ، وآل ابراہیم، ابراہیم کی آل پہ درود و سلام بھیج رہے ہیں، محمد کی آل پہ درود و سلام بھیج رہے ہیں، مگر انہیں گالیاں بھی دے رہے ہیں، انہیں مسمار کرنے کی بات کرتے ہیں، اور اپنے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے آپ نے باقاعدہ کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل میں جو ہے وہ ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو بھائی آپ لوگوں سے سوال ہے، مولوی صاحب سے جا کے سوال پوچھیں تو مولوی صاحب باتوں کو کہیں کہ یہ اس ٹائم کی باتیں ہیں، تو قرآن تو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا نا۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک چیز جو آپ دن میں 5 دفعہ پڑھ رہے ہیں، اس میں ایک اتنی ویلڈ بات بول رہے ہیں کہ درود و سلام ہو، مگر اس کے بعد یہ بھی لگانا چاہیے تھا درود و سلام ہو 1400 سال پہلے کے لوگوں کے اوپر، مگر اس کے بعد میں نہیں۔ آپ تو مکمل ضابطہ حیات کہہ رہے ہیں، اور ایک چیز آپ دن میں 5 دفعہ پرے کر رہے ہیں، اور ان کی آل کے لیے، یعنی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے چچا کے بیٹے پہ کو کہوں کہ اے میرے چچا کے بیٹے تم پر درود و سلام ہو، تم پر سلامتی ہو، اور پھر اپنے کزن کو کہوں یار یہ بندہ مرے گا تو مجھے سکون ملے گا؟ میں اس بندے کو ہی نہیں مانتا، یہ تو منافقت ہے اسلام کی روح سے۔ تو کوشچنز کیجئے، ریسرچ کیجئے، میں بھی ریسرچ کر رہا ہوں، رب کو ڈھونڈ رہا ہوں، ایک ریئل ریلیجن کو ڈھونڈ رہا ہوں، باپ دادا کے دین کو فالو نہیں کر رہا۔ شاید میرے کوشچنز آپ کو جو ہے تھوڑا سائیکولوجیکلی ڈسٹرب کریں، مگر وہ آپ کو کتاب اٹھانے پہ مجبور ضرور کریں گے۔ کتاب اٹھائیے، سوال پوچھنے کی کوشش رکھیے، شاید آپ کو آج چپ کرا جائے، کل چپ کرا جائے، شاید مجھے بھی چپ کرا دیا جائے، مگر یہ ویڈیوز امر رہیں گی۔ میری درخواست ہے میری ساری ویڈیوز سیو کیجئے اور اپنے چینلز پہ لگائیں، کیا پتہ کب کوئی شرپسند، کب کوئی غیر اخلاق شخص مجھے یہ کہہ کے مار دے کہ جنت میں اسے 72 حوریں ملیں گی، جبکہ 72 حوروں کا کیا کرنا ہے؟ آپ کو وہاں پہ روٹی نہیں پکانی ہے، آپ کے اندر ہوس بھی نہیں ہے، آپ جو ہے وہاں پہ کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں یا کریں گے بھی نہیں۔ اور یہ خیر یہ بہت سارے کوشچنز ہیں، بٹ آپ اٹھائیے کتاب اور اپنے آپ کو، اپنی سائیکالوجی کو اور اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کیجیے، کیونکہ ہم کون ہیں میں نہیں جانتا۔ تھینک یو سو مچ۔